الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في العربين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعه على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مشہور آیت کریمہ ہے سورہ احزاب کی. خدا رب عالم کا ارادہ ہے کہ بس اہل بیت کو پاک و پاکیزہ قرار دے، آلودگی سے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دے. تطہیرا، جیسا کہ پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے. آیت کریمہ کے ذہن میں آج کی جو گفتگو سامعین کرام اور ناظرین جو پیش کرنا ہے وہ ام الائمہ جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا آپ کی زندگی، آپ کے حیات، آپ کے فضائل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اس کے رسول نے احادیث میں، اور آپ کے ارشادات اور آپ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ یہ سب ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائے گا اور ہم آپ کی سنت اور سیرت اور زندگی کو مشعل راہ قرار دیں. دیکھیں، پروردگار عالم نے اپنے ارادے کو شامل کیا اس میں، کسی اور کے ارادے کو نہیں شامل کیا. اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت ان سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور پاک و پاکیزہ قرار دے. یہ آیت کریمہ دیکھیں بظاہر تو یقیناً تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کو ہر طرح کے رجس سے، مگر اس آیت کریمہ میں جو مرکزی نقطہ ہے اور جس کی طہارت کا کہہ لیجیے واقعی طور سے اور واضح طور سے صراحت کے ساتھ اگر خدا اعلان کر رہا ہے تو وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ آیت کریمہ جناب شہزادی کی طہارت کے اعلان کر رہی ہے. خاص طور سے وہ اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ اہل بیت شامل ہے اس میں، مگر
دیکھیں خدا کا قانون ہے کہ اگر اس نے کسی کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، چاہے نبی کے عنوان سے، چاہے رسول کے عنوان سے، چاہے امام کے عنوان سے، جو بھی اس کا نمائندہ ہے، پروردگار عالم نے اپنے اس عہدے کو اگر کسی کو دیا ہے تو یہ عہدہ خود ہی اس کے پاکیزگی کے اوپر دلالت ہے، اور کہ وہ انسان کردار والا اور پاک پاکیزہ ہے۔ خدا کسی کو ایسا عہدہ نہیں دے سکتا کہ جو طاہر نہ ہو، پاک پاکیزہ نہ ہو، اور وہ طیب و طاہر نہ ہو۔ تو جہاں تک نبی کے پاک ہونے کی بات ہے تو خود جو اللہ نے ان کو نبی بنایا، تو نبی بنانا خود یہ اشارہ ہے کہ وہ نبی پاک ہے۔ اب دیکھ لیجئے قرآن کریم میں جس کو بھی نبی اللہ نے بنایا ہے وہ سب کے سب معصوم، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ ہیں۔ جناب آدم سے لے کے خاتم تک کی زندگی آپ ہر ایک کو دیکھ، خدا نے جس کو بھی نبی بنایا اور قرآن میں اس کے لیے اس کی عصمت یا اس کے طہارت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ بھی آپ غور کریں، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنا ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کے لیے طہارت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے جب نبی بنا دیا تو نبی بنایا جانا خود دلیل ہے کہ یہ پاک و پاکیزہ ہے۔ گویا یہ کہہ دیجئے کسی کے عصمت اور کسی کے طہارت کے اعلان کا دو طریقہ ہے، ایک یہ کہ اس کو نبی بنا دیا جائے، رسول بنا دیا جائے۔ نبی بنایا جانا، رسول بنایا جانا یہ دلیل ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسے نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، تو پھر اس کی طہارت کا اعلان کر دیا جائے باقاعدہ طور سے۔ یہ اللہ نے نظام رکھا۔ اب دیکھیں جناب آدم یا جناب نوح، جناب ابراہیم، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے طہارت کا اعلان نہیں۔ اگر کسی کی طہارت کا اعلان کیا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم آپ کو اللہ نے چنا، منتخب کیا، آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ کس کا اعلان ہوا؟ جناب مریم کا۔ کیوں؟ اس لیے جناب مریم نبی نہیں ہے، جناب مریم رسول نہیں ہے، جناب مریم امام نہیں ہے۔ تو اب ضروری تھا کہ آپ کی طہارت کا اعلان کیا جائے، اس لیے کہ خدائی منصب کوئی آپ کو دیا نہیں گیا ہے۔ جن کو اللہ نے منصب دیا وہ منصب ان کی طہارت کے لیے دلیل ہے۔ تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کریمہ میں تذکرہ اہل بیت کا ہو رہا ہے، مگر سوال یہ ہے پیغمبر تو خود نبی ہیں، مولائے کائنات امام ہیں، امام حسن امام ہیں، امام حسین امام ہیں، رسول کی رسالت خود ان کی طہارت کے اوپر دلیل ہے۔ اگر رسول طاہر نہ ہوتے تو رسول نہ بنایا جاتا۔ مولائے کائنات ان کی عصمت کے اوپر خود ان کی امامت دلیل ہے، ورنہ اللہ ان کو امام نہ بناتا۔ امام حسن کی عصمت کے اوپر خود ان کی امامت منصب، الہی منصب دلیل ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے۔ امام حسین کی عصمت و طہارت کے لیے خود ان کی امامت، ورنہ اللہ امام نہ بنا۔ تو یہ سب کے سب زیر کے ساتھ جمع ہوئے تو ان کا منصب خود بتا رہا ہے یہ طیب و طاہر پاک و پاکیزہ ہے۔ اب کون زیر کے ساتھ آیا کہ جو نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، مگر پاک و پاکیزہ ہے۔ لہذا اللہ نے آئے کریمہ میں صدیقہ طاہرہ کو مرکزی طہارت قرار
فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، کہنا تجھے جو بزرگ ہے اس کا نام لینا چاہیے تھا، مگر نہیں، جو بزرگ ہے وہ طاہر ہے، جو اس کے بیٹے ہیں وہ طاہر ہے، جو شوہر ہے وہ طیب و طاہر ہے، لہذا تعارف وہاں سے کرایا جائے جہاں سے اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ آئے کریمہ صدیقہ طاہرہ کی عصمت کبریٰ کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے اللہ نے بہت بڑا منصب دیا ہے، جو منصب ولایت ہے، جس کو منصب ولایت کہتے ہیں، منصب عصمت۔ منصب ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام ہو، یہ بات یاد رکھیں، منصب ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی ہو، منصب ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی ہو، رسول ہو، بلکہ ولایت خود ایک منصب ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے جناب شہزادی کو اللہ تعالیٰ نے مقام عصمت کے اوپر قرار دی، اس لیے منصب ولایت ہے۔ آپ کے پاس رسالت نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، مگر ولایت ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طریقے سے مسلمان رسول سے محبت کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، جس طرح سے مسلمان علی سے محبت کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، جس طرح سے مسلمان امام حسن امام حسین سے محبت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا، بالکل اسی طریقے سے امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، مگر منصب ولایت کو فائز ہے، تو سیدہ کی محبت کے بغیر بھی کوئی دنیا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ مقام عصمت ہے، یہ مقام طہارت ہے، یہ مقام ولایت ہے۔ اللہ نے بہت بڑا منصب عطا کیا ہے اور بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے جناب صدیقہ طاہرہ۔ دنیا میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے خاندان بنائے ہیں، یہ کہہ دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس نے پیدا کیا ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ باپ ہے کسی کو، نہ اس کے بھائی ہیں، نہ وہ کوئی کسی کا کوفو ہے، اس معنی میں کہ جو دنیا میں انسان رکھتا ہے پروردگار عالم نے، مگر دیکھیں اس کا بیٹا تو نہیں ہے کوئی اور اس کا باپ بھی نہیں ہے، مگر اس نے دنیا میں بہت سے بیٹوں کو بنایا ہے۔ بندہ خدا کا بندہ ہے، انسان خدا کی مخلوق ہے، مگر یہی بندہ جب بنا تو ایک مرتبہ بندہ تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ کا بندہ تھا، خدا نے اسے اس منزل میں قرار دیا کہ وہ باپ بنا، وہ بیٹا تھا، باپ بنا، پھر کسی کا شوہر بنا، بیٹے سے باپ سے پہلے شوہر بنے گا، پھر وہ باپ بنے گا۔ یہ کون بناتا ہے؟ رشتے ہم سب کرتے ہیں، مگر اللہ کی اگر توفیق نہ ہو اور اللہ کی نظر عنایت نہ ہو تو کون باپ بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ تو اللہ، تو میں اسی لیے میں نے کہا خدا کا کوئی باپ نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہے، خدا کا کوئی کوفو نہیں ہے، مگر اس نے دنیا میں بہت سے باپ بنائے ہیں، بہت سے بیٹے بنائے ہیں، بہت سے کوفو پیدا کیے ہیں، اور ایک سے ایک کوفو پیدا کیے ہیں، ایک سے ایک بیٹے پیدا کیے اور ایک سے ایک باپ پیدا کیے جن کی مثال نہیں پائی جاتی ہے۔ پروردگار عالم وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو وہ کہہ لیجئے محمود ہے، مگر اس نے محبت کو پیدا کیا، وہ فاطر ہے، اس نے فاطمہ کو پیدا کیا۔
منصب اس نے حسن و حسین علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ کس طریقے سے ان تمام ہستیوں کو پیدا کیا. دنیا میں کوئی بھی ہستی ان کے برابر نہیں. اللہ نے، میں نے کیا عرض کیا، دنیا کے بہت سے انسانوں میں خدا نے باپ بنائے، بیٹے بنائے، کوہو بنائے، اور بڑے سے بڑے کوہو، بڑے سے بڑے بیٹے، بڑے سے بڑے باپ بنائے ہیں. مگر ذرا اہتمام قدرت دیکھیے اور شہزادی کا مقدر دیکھیے کہ اللہ نے تمام باپ میں جسے سب سے بڑا باپ بنایا اسے شہزادی کا باپ بنا دیا. بیٹوں میں دنیا میں جتنے بیٹے بنائے اللہ نے، ان تمام بیٹوں میں جو سب سے بڑے بیٹے کہے جا سکتے تھے، ان بیٹوں کو شہزادی کا بیٹا بنا دیا. دنیا میں اگر کوئی کوہو ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا کوہو ہو سکتا، تو اللہ نے اس کوہو کو شہزادی کا کوہو قرار دیا. اب عزیزو، جب شہزادی جیسے باپ دنیا میں نہیں ہے، شہزادی جیسے بیٹے ان کے کسی کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے جیسا شوہر کسی کا شوہر نہیں ہے، تو عزیزو یہ کہنا پڑے گا شہزادی کے رشتے سے بڑا رشتہ دنیا میں کسی کا رشتہ نہیں پایا جاتا. دنیا شہزادی کے رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور جب رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ان کے فضائل کا کیا مقابلہ کر پائے گی. صلوات پڑھ دیجیے محمد. جناب شہزادی کا رشتہ، جناب شہزادی کا حسب و نسب، کون دنیا میں بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے قبیلے، بڑے بڑے حسب و نسب والے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے دانشوران گزرے ہیں، مگر جو حیثیت اور جو مقام جناب شہزادی اور آپ کے حسب و نسب کو، رشتے کو حاصل ہے، کسی کو نہیں. آپ دیکھیں بڑے، چاہے وہ دنیا کے جس حصے میں، مشرق ہو، مغرب ہو، یورپ ہو، آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے افلاطون پیدا ہوئے، بقراط پیدا ہوئے، سقراط پیدا ہوئے، یہ سب بزرگ ہیں. آپ جیسا ہم لوگوں نے کہہ لیا کہ بقراط ہو گئے ہیں یا افلاطون، مگر گزرے بڑے بڑے فلاسفی گزرے ہیں. مگر آپ دیکھیں چاہے وہ یورپ کی دنیا میں ہو، چاہے یہاں کی دنیا میں، یہاں پر بھی دیکھیے کالیداس گزرے، بڑے شاعر تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے انیس گزرے ہیں، غالب گزرے ہیں. کوئی جواب ہے دنیا میں؟ نہ غالب کا جواب ہے، نہ انیس کا جواب ہے، نہ کسی اور دنیا میں. آپ باہر کی دنیا جو افلاطون، مگر آپ دیکھیں کیا خصوصیت ہے خاندان اہل بیت میں اور دوسری دنیا میں. افلاطون بڑا انسان پیدا ہوا، مگر افلاطون کے بعد اس کا بیٹا افلاطون نہیں پیدا ہوا. دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، مگر وہ کمال انہی تک رہا، اس کے آگے نہیں بڑھا ہے. غالب کا بیٹا غالب نہیں بنا، انیس کا بیٹا بھی 19 ہی رہا، انیس نہیں بنا ہے. یہ کیا ہے کہ جتنے دنیا میں کمالات پائے جاتے، علماء میں دیکھ لیجیے، علماء میں یہ صورتحال ہے. اس لیے کہ یہ کوئی ایسی جاگیر نہیں ہے کہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے اپنے بیٹے کو منتقل کر دوں گا. اللہ نے یہ کسی کی جاگیر بنائی نہیں، جس کو دے گا اسی کے پاس رہے گا. یہ مراج اعظام کو دیکھ لیجیے، مراج اعظام بڑے بڑے علماء، آیت اللہ العظمى قائد خوئی رضوان اللہ ان کے بیٹے تھے، مگر کوئی خوئی صاحب بنا نہیں. آقا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بڑی شخصیت، عظیم الشان، ان کے بھی بیٹے تھے، مگر کہاں تک گئے. بعض البتہ والے مسئلہ ہے کہ بعض مراجع
ماجد اعظم کے بیٹے اگر وہ محنت کرے، پڑھے اور تقویٰ پرہیزگاری اور خدا کی عنایت ہو، تو جس طریقے سے ان کے باپ کو اس منزل کو پہنچایا، اللہ تعالیٰ ان کے علم و تقویٰ پرہیزگاری کی بنا پر جو ہے وہ ان کو بھی وہ اپنے کوشش اجتہاد کی بنا پر پہنچے۔ مگر آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے مراجع ہیں کہ جو مرجع تھے خود مگر بیٹا شاذ و نادر کو مثال ملے گی، مگر یہ کمال صرف اللہ نے آل محمد کو دیا ہے کہ ان کا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، کل میں کل محمد ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے شہزادی کے بیٹے ذریت جناب شہزادی وقائن سلام اللہ علیہ کے لیے آپ دیکھیں، اسی لیے اب حضور اکرم اسی لیے آپ کا احترام فرماتے ہیں، ورنہ اگر بیٹی تھی، بیٹی کو قربان سے احترام کرتے تو ہر ایک کے لیے ضروری تھا کہ اپنی بیٹی کا احترام، آج مسلمانوں کو سنت پیغمبر کو عمل کر کے اپنی بیٹی کا احترام کرنا چاہیے، مگر ہم نے تو نہ دیکھا کہ حتیٰ خلیفہ اول نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا احترام کیا وہ کھڑے ہو کر کے، میں مثال دے رہا، اگر ہے تاریخ میں تو لے کے آئے، اور جو خلیفہ ہے وہ اگر سنت پیغمبر پر عمل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس کو تو سب سے پہلے آگے ہونا چاہیے عمل کرنے میں، اسے تو سنت پیغمبر کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، صحیح ستہ میں ترمذی جو اہم ترین کتاب پائی جاتی ہے ان کے یہاں یہ آیا ہے کہ جب بھی جناب شہزادی محضر رسالت میں آتی تھی، جب بھی آتی تھی، کوئی ایک دو مرتبہ کا واقعہ نہیں کہ آ گئے تو کھڑے ہو گئے یا نہیں، جب بھی شہزادی آتی تھی رسول کی خدمت میں تو رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب بھی آتی تھی رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو رسول کا عمل، رسول کے جو ہے وہ قول، رسول کے حرکات و سکنات، سکوت خاموشی سب حجت ہے۔ تو مسلمان دیکھ رہا، نہ میں نے کسی صحابی کو دیکھا کہ اس نے اس کے اوپر عمل کیا ہو، نہ علماء مراجع صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوا کرتے ہو، نہ میں نے کسی خلیفہ کے لیے، حتیٰ آپ دیکھیں خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی کسی امام نے اپنی بیٹی کا احترام اس طرح سے کیا ہو، جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بہت بڑی منزلت کی حامل ہے، بہت بڑی صاحب کردار ہیں، فضیلت ہیں، مگر ساتویں امام کے لیے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کھڑے ہوا کرتے ہو۔ میں نے ایک احترام دیکھا ہے، جو احترام اور جو عزت آپ کو امام حسین اور جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ کے درمیان ہے، یہ بھی ایک احترام آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہے تعلیم، مگر اگر ہے بھی تو یہ بہن ہونے کو عنوان سے کہا جائے گا، بیٹی ہونے کو عنوان سے نہیں ہے۔ یہ بہن ہونے کو عنوان سے، ایسا کوئی رشتہ آپ دکھائیے جہاں پر رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کیا گیا ہو، اور سنت پیغمبروں کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر سنت اگر بیٹی ہونے کو عنوان سے کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر اسلام بیٹی ہونے کو عنوان سے، تو پھر کیا تھا؟ عزیزو چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آج کس گفتگو ہو سکتا ہے قابل اور دقت کرنا پڑے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو پیغمبر اللہ کے رسول، مگر رسول کس کے لیے؟ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ رسول دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے اور تمام صنف کے لیے۔ ایسا تو نہیں کہ ایک صنف کے لیے رسول اللہ بن کے آئے، سب کے لیے رسول بن کر کے آئے، تمام مخلوقات کے لیے رسول بن کر کے آئے۔ تو آپ بتائیں جو رسول اللہ فرمائیں گے وہ قابل عمل سب کے لیے ہوگا، کس کے لیے؟ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ فرمان پیغمبر قابل عمل ہوگا مردوں کے لیے
मर्दों के लिए बनेगा, औरतों के लिए रसूलुल्लाह का अमल औरतों के लिए कैसे नमूना बनेगा? अल्लाह की बारगाह में ये सिर्फ निस्वा औरतें कह सकती थी परवरदिगार मर्दों के लिए रसूलुल्लाह का अमल भी नमूने अमल था, कौल भी नमूने अमल था। अमल करने के लिए रसूलुल्लाह का अमल भी था, कौल भी था, मगर हम लोगों के लिए सिर्फ कौल था। अमल हम औरतें कैसे ले उनके अमल को नमूने अमल बनाते? इसलिए कि बहरहाल जितना भी हो, अल्लाह ने शरीयत में औरतों के अमल के मामले में कुछ चीजों को अलग रखा मर्दों से। मर्दों को किसी और तरीके से अंजाम देना है, औरतों को किसी और तरीके से अंजाम देना है। दोनों अगर बराबर होते तो हम लोगों ने बराबर कर लिया है, वरना अल्लाह ने मर्द औरत को उनकी इज्जत दी है, उनका हक दिया है, उनका एहतराम किया है, मगर सिर्फ के एतबार से उनके जो हुकूक बनते थे वो हुकूक अता किए हैं। जब भाई मर्द मर्द है तो मर्द के हुकूक अलग होंगे, जब औरत औरत है तो औरत के हुकूक अलग होंगे, उसका काम अलग होगा। इसलिए कि जब एक भी जैसे हो तो मर्द मर्द किस लिए, औरत औरत किस लिए होगी? भाई दोनों जब अलग हैं तो उसके कारनामे भी और उसके अहवाल भी अलग होंगे। अब अलग लोगों ने जो बना के ठीक है शाना बशाना है, औरतुल्लाह ने उसको निशान बनाया सब कुछ, मगर क्या बता रहे खुदावंद आलम ने अपनी शरीयत में, अब देख लीजिए अल्लाह ने अपनी शरीयत में जो सबसे अहम इबादत नमाज है, नमाज तक में भी अल्लाह ने मर्द औरत को अलग अलग रखा। सबसे पहली बात मर्द की नमाज अलग होगी, औरत की नमाज है इबादत, अल्लाह की बंदगी का जरिया है। औरत भी खुदा की इबादत करेगी, मर्द भी खुदा की इबादत करेगा, मगर अल्लाह ने कहने को देखो बिल्कुल इब्तिदाई में आप देख लीजिए, तौज़ील मसाइल उठा के देख लीजिए, दीनियात अगर हो तो वहाँ देख लीजिए, जहाँ औरतों के मसाइल लिखे हुए इबादत के सिलसिले में सबको अलग बताया। इब्तिदा जैसे ही नमाज शुरू होती है, जहाँ नमाज शुरू होती है वहीं पर मर्द को जैसे खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है, दोनों पैरों के फासला, दोनों कदम के दरमियान उसको फासला रखना है। औरतों को कैसे खड़ा होना है, दोनों को मिला के, अलग हो गए हैं यहाँ पर। अब उसके बाद कयाम में खड़े होने में भी अब अलग बात है कि हमारे यहाँ वो सारी चीजें न रियायत की जाती हैं, वरना औरतों के लिए कहा कि उसको अपने हाथों को बुलंदी पे रखना चाहिए, और मर्दों को अपने जो जाने के ऊपर देखो सामने सीधे बोल के हाथ रखे। करात में बिल्कुल एक कदम पर देखिए, करात जब होगी तो नमाज में बाल जगह पे मर्द के लिए कहा बुलंद आवाज से पड़ेगा, मगर औरत के लिए नहीं आहिस्ता पड़ेगा, उसके लिए बराबर ने करार दिया। अब उसके बाद जैसे ही वो रुकू में आती है तो जाने का तरीका भी यहाँ बदल दिया, अलग कर दिया। देखो मर्द है तो इतना झुकना कम होना है कि उसकी पुश्त बराबर हो जाए, औरत के लिए उसको थोड़ा कम होना है, उसके हाथ उठने के ऊपर बस पहुंच जाए, अगर पहुंचाना चाहे उठेगी, और जब सजदे के लिए जाएगी तो सजदे में जाने का तरीका भी अलग है। बैठेगी जब मर्द के लिए कहा तो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जमीन के ऊपर टेके और उसके ऊपर घुटना रखे और सजदे में जाए, है या नहीं है? औरतों का नहीं, आपको लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उसे सीधे ऐसे बैठना है और उसके बाद घुटने को टेक के सजदे में जाना, सीधे ऐसे बैठना। उसके बाद दो सजदे के दरमियान में जो बैठना वो भी अलग तरीका बैठने का। अब देख लीजिए नमाज है, उसके बाद सजदे से जब उठना है तो उठने में भी कहा देखो ये ख्याल रहे, औरत है तो उसे सीधे ऐसे खड़ी हो जाना है, लेकिन अगर मर्द तो उसके लिए उसको हाथ को नीचे टेकना चाहिए, उसके बाद अपने पुष्ट के हिस्से को उठा के खड़ा हो जाए, है या नहीं? इसी तरीके से ये सारी इबादत नमाज है। और नमाज के बाद मैं कहाँ कहाँ बताऊंगा, हज के मरहले में आ जाइए, दीगर मसाइल में आ जाइए, जिहाद के मामले में आ जाइए, लिबास के मामले में आ जाइए, यही नमाज है, लिबास है। कम से कम लिबास में मर्द की नमाज हो जाए
ہے یا نہیں ہے؟ بالکل کم سے کم لباس میں مرد کی نماز ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری نہیں کہ پورے بدن کو, یہاں تک کہ ایک شرعی مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی بنیان پہن کے یا ننگی بدن کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. مرد کے لیے اس کی نماز ہو جائے گی. عورت کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ عورت کے لیے بس یہ کہا کہ نماز میں اسے اپنے دونوں یہ ہتھیلی گٹے کی یہ دونوں کلائی کے بعد اور اسی طریقے سے چہرہ جتنا وضو میں دھلا جاتا ہے وہ بھی اس میں بھی احتیاط کہا کہ تھوڑا سا اور بند کرے. پورے بقیہ جتنے بھی بدن کا حصہ ہے اسے اپنے بدن کو ڈھانپنا ہے نماز کی حالت میں. اور اسی طرح قدم کا حصہ بھی جو کھلنے کے لیے کہا گیا. اس کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ کلائی ہے اگر اس سے تھوڑا سا اوپر آ گیا, یہ کھل گیا, اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. قدم ہے, پنڈلی کے نیچے کا حصہ تھوڑا سا بھی اگر کھلا جس کی اجازت نہیں دی گئی جس کے لیے اس کی نماز. اور آپ یہ نہ سمجھیے عزیزو, توجہ چاہتا ہوں, یہ نہ سمجھیے کہ اللہ نے اس لیے نماز میں ان جسموں کو عورت کے ڈھانپنے کا حکم دیا تاکہ نامحرم اسے نہ دیکھے. اس لیے نہیں کہا ہے. مزاج قدرت پہچانی عزیزو, اگر یہی عورت اپنے گھر میں اپنے بند کمرے میں کھڑکی بند ہو, دروازہ بند ہو, کھڑکی پر پردہ بھی لگا دے, کمرے میں کوئی بھی نہ ہو, اندھیرا ہو, نماز پڑھ رہی ہو اور اگر اس کے بدن کا اس سے زیادہ حصہ کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. عزیزو آپ اس سے اندازہ لگائیں, اللہ نے نامحرم سے بچنے کے لیے نہیں, مزاج قدرت یہ ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں بھی عورت کو بے حجاب نہیں دیکھنا چاہتا. یہ مزاج قدرت ہے کہ عورت کو اپنی ادا کی حالت میں بھی بے حجاب نہیں دیکھنا چاہتا. تو جو خدا عورت کو عبادت میں بے حجاب دیکھنا نہ پسند کرے اسے بازاروں میں نامحرموں کے سامنے کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ سلمان پڑھ دیجیے. یہ مسئلہ نامحرم کے لیے نہیں ہے. خدا کہ جو نہیں چاہتا ہے کہ میری کنیز عبادت کی حالت میں بھی میرے سامنے اللہ دیکھنے والا اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, مگر وہ تقدس چاہتا ہے عبادت کا اس طریقے سے. تو پھر اب میں تفصیلات میں زیادہ نہیں جا سکتا ہوں, مگر بس یہی فرق میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کتنا فرق ہے مرد اور عورت میں. تو ان احکام کو کون بیان کرے گا؟ کہاں سے بات چلی تھی؟ پیغمبر کا عمل مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عورتیں عذر پیش کر سکتی ہیں. مردوں کے لیے تو رسول اللہ کا قول بھی نمونہ تھا, عمل بھی نمونہ تھا. پروردگار ہمارے لیے تو بس رسول اللہ کا قول ہی تھا. اور عزیزوں اسی وجہ سے آپ دیکھیں, اب جو میں نے سوال اٹھایا تھا, بیٹی ہونے کے عنوان سے احترام نہیں کر رہے تھے رسول اللہ, کس لیے اب میں بتا رہا ہوں. اب میں منصب تو نہیں بتا سکتا, نہ مجھے معلوم ہے, مگر بہرحال وجہ یہی ہے عزیزو کہ مولا کائنات کے لیے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب آتے رہے ہو تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہو احترام کے لیے, مگر جب شہزادی آتی ہے تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں احترام کے لیے. دیکھو فضیلت کا ہونا الگ مسئلہ ہے, فضائل و کمالات کا ہونا ایک الگ بات ہے, مگر منصب کا ہونا ایک الگ بات ہے.
शहजादी दो आलम का मनसब अहद रसालत से, और कौन सा मनसब? मनसब विलायत है कि जिसकी बिना पर रसूलुल्लाह खड़े हो जाते हैं। यही एहतराम के लिए क्या कम है कि जब भी आदमी खड़े हो जाते हैं, और हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया वालों के लिए कोई बड़ा इंसान खड़ा हो जाए तो खड़ा होना यही अजमत के लिए, बुलंदी के लिए काफ़ी है। मगर जो रिवायत बताई गई है सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि रिवायत कहती है कि रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, खड़े होने के बाद वरहबहा फरमाते थे, यानी इस्तकबाल करते थे, मरहबा फरमाते थे। वअजलसहा, उनको अपनी जगह पर बिठाते थे, अपनी जगह पर बिठाते थे जब भी आते थे। यानी इसका मतलब ये कि पैगंबर शहजादी को अपनी बारगाह में इस लायक समझते हैं कि उन्हें अपनी जगह पर उतनी देर बिठाया जाए जितनी देर वो बैठी रहे उनके पास। असमत नहीं है। आलम ने आपकी तहारत और आपकी सिफत का ऐलान किया है। जनाब शहजादी दो आलम सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमा ज़हरा और उसके बाद आप जिंदगी देखिए, ऐसी पाकीज़ा जिंदगी। और उसके बाद वो जब अपने जिंदगी के गोशों के जरिए से चाहने वालों को पैगाम दे तो मालूम होता है कि वाकई कितना पाकीज़ा पैगाम है जिसके ऊपर मुकम्मल करना चाहिए। आज हम सब के लिए अजीजों, आपका फरमान, आपका कौल, आपकी रहनुमाई मर्दों के लिए, औरतों के लिए भी। क्यों? इसलिए जब रसूलुल्लाह ने दरियाफ्त किया कि कौन बताएगा कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, अपने हिसाब से सवाल किया पैगंबर सलाम ने, वो कौन सी चीज है जो औरत के लिए सबसे बेहतर कही जा सकती है? कोई जवाब नहीं दे सका। कोई जवाब नहीं दे सका। क्या साहब तो दे नहीं सकते थे, मगर मौला थे तो मौला तो जवाब दे सकते थे। मगर ये भी हिकमत है। बात पहुंची कहाँ? जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा तक। आपने फरमाया कि सबसे बेहतर औरत के लिए ये है, सबसे उम्दा नेकी औरत के लिए है, न कोई नामहरम उसे देखे, न कोई नामहरम उसको देखे। कोई नामहरम उसे न देखे न उसको। क्या मतलब इसका? और ये भी याद रखिए, अगर 1300-1400 साल पहले तक ये सारे वाकयात या कह लीजिए ये जितने भी अक़वाल मासूमीन थे, ये न समझे कि सिर्फ उसी दौर के लिए थे। जिस तरह से कुरान है ना क़यामत तक के लिए, तो कुरान के साथ जिस अहले बैत को करार दिया है ना, वो अहले बैत भी क़यामत तक के लिए करार दिए गए हैं, उस दौर के लिए भी और आखिरी दौर के लिए भी। लिहाजा उनका फरमान भी क़यामत तक। आज भी शहजादी की ये फरमान हमारे लिए हुज्जत है, मशअले राह है। तो क्या करें? हमें समझना चाहिए कि जनाब शहजादी कहते हैं औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये कि न वो किसी नामहरम को देखे और न कोई नामहरम उसे देखे। अब उसके बाद देखिए हमारा समाज माशरा कहाँ जा रहा है। ये शहजादी का कौल देखें और उसके बाद हम अपने समाज को देखें। इसलिए महाराजा इजाजत नहीं देते कि कोई औरत अपने आवाज में नामहरम के सामने आके कसीदा पढ़े। इसलिए महाराज निज़ाम की तरफ से इजाजत नहीं है कि वो शब्बेदारी में आके नवाखानी करे मर्दों के दरमियान। इसलिए इजाजत नहीं दी जाती है कि नामहरमों के बीच में कोई जश्न हो रहा, उसमें किसी औरत को बुलाया जाए पढ़ने के लिए। इसलिए कि बहरहाल अगर इन तमाम हालात को उसको बुलाया जाएगा तो जो गुनाह के मुकद्दमात हैं वो यकीनन होने वाले हैं। और इस्लाम ने पहले ही इसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि देखो खबरदार कोई ऐसा काम न करना जिसके जरिए से गुनाह का मुकद्दमा बने। तो जो अल्लाह गुनाह के मुकद्दमे को न पसंद करता हो वो गुनाह कैसे पसंद कर लेगा? अल्लाह कैसे इजाजत दे सकता है इस तरह से? मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जनाब
گھر میں عورت کو رہنا چاہیے تو رہنا چاہیے، مگر جناب شہزادی نے اگر فرمایا کہ عورت کے سب سے بہترین پر نگاہ اٹھا کے دیکھے تو انہی نے ہی مقام دفاع ولایت میں، میدان جنگ میں مسجد کام کو انجام دے سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو گھر میں بٹھا دیا جائے اور خانہ نشین ہو جائے اور پردہ نشین حجاب کا مطلب پردہ نشین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب کا مطلب ہے کہ پردہ نشین، پردہ لگا دیا جائے اور اس کے پیچھے عورتوں کو بٹھا دیا جائے، یہ تو ہے ہی ہے، مگر یہی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو اگر جیسے شہزادی نے فرمایا کوئی عورت اسے نہ دیکھے، کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے جتنے سماج میں عورتوں کے مسائل ہیں انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان کا تعلق نامحرموں سے نہ رہے؟ اس طرح سے نامحرموں کے درمیان کب آنا جانا ہوگا، اور جب نامحرموں کے درمیان کب آنا جانا ہوگا تو نگاہ حرام نہیں ہوگا۔ سلمان دیجیے محمد کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اسے پردہ نشین نہیں۔ بہت سے معاملات ہیں، بہت سے ایسے حالات ہیں کہ جن میں عورت کا کام ہے معاشرے میں اسے انجام دینا، مگر شریعت کے حدود میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خدا کی قسم ہم کو ایسی ایسی ہستیاں دی ہیں اللہ نے، جتنا ناز کرے اور جتنا فخر کرے کم۔ خدا کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ایسی معصوم ہستیاں دی ہیں کہ خدا کی قسم کسی قوم میں ایسی ہستیاں نہیں پائی جاتی، اور انہوں نے اس دور میں جس دور میں زندگی گزاری ان لوگوں نے پہچانا بھی نہیں، ان لوگوں نے انہیں جانا بھی نہیں، ورنہ اگر جانا ہوتا، پہچانا ہوتا تو آج یہ مسائل نہ پڑھے جاتے۔ جو آل محمد کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں اسی بنا پر کہ آل محمد کو پہچانا نہیں، ان کی قدر نہیں کی۔ یہی جناب شہزادی دو عالم، اتنے فضائل اور اتنے مناقب جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کے لیے، جس کے لیے اتنی تاکید کرتے ہیں، اتنی سفارش کرتے ہیں، اور کبھی فرماتے ہیں وہ میرا پارے جگر ہے، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور کبھی فرماتے ہیں فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، جس نے شہزادی کے دروازے کی بے حرمتی کی اس نے حجاب خدا کو پارا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ شاید نگاہ رسالت میں مناظر تھے، ادھر آنکھ بند ہوگی اے مسلمان میری بیٹی کے گھر پر لکڑیاں جمع کرنے لگیں گے۔ اے عزاداروں، بس عزیزوں، میں نے ربط مسائل دے دیا۔ ہاں عزاداروں، اہل بیت کو اگر پہچانا ہوتا، آل محمد کے قدر کی ہوتی تو یہ لکڑیاں نہ جمع کرتے، یہ جا کے سقیفہ میں جمع ہو کے خلافت کا تعین نہ کرتے۔ اگر اہل بیت کی قدر کی ہوتی تو علی کے گلے میں رسی کا پھندا نہ ڈالتے، اگر قدر کی ہوتی تو محسن کی شہادت نہ ہوتی، اگر کی ہوتی تو امام حسن کو زہر دوا سے شہید نہ کیا گیا ہوتا۔ ارباب عزا، ارے حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل نہ کیا جاتا۔ عزاداروں، یہ ایام جو آل محمد کے مسائل کے دن ہیں، روایت کے مطابق ہے کہ 1 سال کے بعد یہ رہائی ہوئی ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے۔ یقیناً آل محمد ابھی کہاں ہے؟ ابھی زندان میں ہے۔ کون سے زندان میں؟ جس کے لیے کل میں نے عزیزو آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر شام میں اتنی مصیبتیں گزری
کہ یہی کہیں بھی ایسی مصیبت نہیں گزری. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہم سب کو ایک ہی رسن میں باندھا گیا تھا، سب کو ایک رسن میں باندھ کے لے جایا گیا تھا. اور اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں شام کے بازاروں سے پھرایا گیا اور ہمارے درمیان وہ جو شہداء کے سر تھے انہیں نیزے کے اوپر بلند کر کے ہمارے گھر کی خواتین و مقدرات عصمت کے سامنے حسین ابن علی کا سر، ابو الفضل عباس کا سر زینب و کلثوم کے سامنے، جناب علی اکبر کا سر قاسم کا سر سکینہ کے سامنے. ارے سید سجاد فرماتے ہیں اور عزاداروں فرماتے ہیں کہ ہمیں وہیں یہودیوں نصاریوں کے نصارائے نجران کے اور عیسائیوں کے گھروں کے سامنے سے ہمیں گزارا گیا. اور جب گزارا جاتا تھا تو یہ اعلان ہوتا تھا یہ ان کی کوئی اسلام میں عزت نہیں ہے. وہ بھی ہم سے انتقام لیتے تھے. عزاداروں کو سید سجاد فرماتے ہمیں زندان میں رکھا گیا، ایسا زندان کہ جہاں دن کی دھوپ تھی، رات کی اوت پائی جاتی تھی اور ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ یہ ظالم ہمیں قتل کر دیں گے. یہ ظالم سے خوف ہمیشہ رہتا تھا. یہاں نہ پانی آتا تھا سیر ہو کے پینے کے لیے، نہ کھانا. 3 دن پر ایک مرتبہ پانی آتا تھا. ہاں اسی لیے تو سید سجاد گریا کرتے تھے شام کی مصیبتوں کو یاد کر کے. الشام الشام. ارے پوچھنے والے نے پوچھا ارے آپ کب تک روئیں گے؟ کہا ارے تم نے انصاف نہیں کیا. یوسف ایک بیٹا یعقوب کا جدا ہو گیا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے ہمارے تو 18 یوسف جن کی روح زمین پر مثال نہیں تھی اور وہ تہے دیکھ کر دیے گئے. مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کب تک روئیں گے؟ اے منہار پھر تم نے انصاف نہیں کیا. ارے شہادت میراث ہے مگر جب ہمارے گھر کی چلن رہا ہے کہ بے مقنو چادر مقدرات عصمت کو گھمایا جائے، منادی کی ندا ہو. عزاداروں معلوم ہے جناب زینب علیہ مقام یہ کون سی مقدرات عصمت میں سے پتا ہے؟ مدینے میں جب آپ اپنے نانا روضے پر جاتی تھی زیارت کے لیے تو ایک طرف امام حسن ہوا کرتے تھے، دوسری طرف امام کہا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زینب کے اوپر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. ارے جو علی یہ پسند نہ کرتا ہو ارے کیسے گوارا کیا ہوگا. سر سے نگاہ چھینی گئی، بازو باندھے گئے. کوفہ بازار کے سامنے یہ نبی کی نوازیاں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں.